بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ شیخ احمد جام نے فرمایا ہے منزل عشق از مکان دیگر است، یعنی عشق کی منزل اس دنیا میں نہیں ہے، وہ کسی دوسری جگہ ہے۔ اور وہ دوسری جگہ کون سی ہے یہ ہم پہلے ہی رات کی آغوش سے بھاگنے والے وی لاگ میں بتا چکے ہیں۔ ہم نے اس وی لاگ میں کہا تھا کہ آج ہم آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جائیں گے جہاں لوگ ہر رات ایک نئی رات کا جشن منا رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہی دنیا ہے جس کے بارے میں شیخ احمد جام نے فرمایا ہے منزل عشق از مکان دیگر است۔ کیا قرآن کریم کے حکم کے مطابق ساری رات مسجد سجدوں و قیامہ میں رات کو بسر کرنا عشق نہیں ہے؟ عشق کا مطلب ہے افراط المحبہ، یعنی محبت میں جو ہے افراد، زیادہ محبت۔ اسی منزل عشق کے آسمانوں پر سیر کرنے کے لیے وہ روزانہ رات کی آغوش سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ رات کی آغوش سے کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ ان کے رب نے انہیں قرآن کریم میں حکم دیا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو۔ پھر کا مطلب ہے کہ جب لوگ سو جاتے ہیں تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو۔ جب لوگ سو جاتے ہیں وہ محبت کا مسلح بچھا کر، خوف کی چادر اوڑھ کر اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ محبت کا مسلح کیوں بچھاتے ہیں اور خوف کی چادر کیوں اوڑھتے ہیں؟ کیونکہ ان کے رب نے ان کے بارے میں فرمایا ہے یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو خوف سے اور امید سے پکارتے ہیں۔ محبت کے ساتھ خوف ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ صرف محبت جو ہے انسان کو بے ادب بنا دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ قرآن میں جگہ جگہ خوف کا بھی لفظ آتا ہے، تاکہ انسان محبت تو کرے لیکن اس محبت میں بے ادبی نہ کرے۔ جس طرح جہاز رن وے پر 250 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پکڑنے کے بعد یہ زمین چھوڑ دیتا ہے، اسے ٹیک آف کہتے ہیں، اسی طرح رات کی آغوش سے بھاگنے والے جب 2-3 سپارے پڑھ لیتے ہیں تو ان کی روحیں اس دنیا سے ٹیک آف کر کے عرش کے گرد فضائے قرب میں پرواز کرنے لگتی ہیں۔ اور ان کی جو ہے عشق کی منزل جو ہے وہ دوسری دنیا میں انہیں نظر آنے لگتی ہے۔ ساری رات عطیہ انس آسمان سے ان پر نازل ہوتا رہتا ہے۔ ان کے دلوں کے آئینہ پر اللہ تعالیٰ کے انوار کی تجلی ہوتی رہتی ہے۔ ان کے قلوب نور قدس کی تابانیوں سے جھلملانے لگتے ہیں۔ جب یہ کلام پاک ان کے دلوں کی دھڑکن بن جاتا ہے تو ان کے قلوب اس نور کو قبول کر کے خون کی گردش کے ذریعے سارے جسم کو منور کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح طیارہ پرواز کرنے کے بعد بھی زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے زمین کے مدار سے باہر نہیں نکلتا اور اپنی پرواز کے بعد واپس زمین پر آ جاتا ہے، اسی طرح ان کی روحیں فضائے قرب میں پرواز کے باوجود اپنے جسم سے تعلق ختم نہیں کرتی اور جسم کے مدار سے باہر نہیں نکلتی اور صبح ہونے سے پہلے ہی واپس دنیا میں لینڈ کر جاتی ہیں، تاکہ وہ مقدر وقت جو اللہ تعالیٰ نے ان کا اس زمین پر پورا کرنا لکھ دیا اسے پورا کر سکیں۔ یقضا اجل مسمى۔ وہ ساری رات قرآن کریم کے نور سے اپنے دل کی بیٹری چارج کر کے اگلے دن صبح ہوتے ہی قرآن کریم کے جو ہے اوامر و نواہی، حلال و حرام، مباح، مستحب، فرض اور حقوق العباد جو ہے وہ سب ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک شخص کا سانچہ اللہ تعالیٰ نے گاڑی کے جیسا بنا کر بھیجا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم اڑے کیوں نہیں۔ ایک شخص کا سانچہ اللہ تعالیٰ نے طیارہ جیسا بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ضرور پوچھے گا کہ تم اڑے کیوں نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کی آغوش سے بھاگنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے طیارے بنا کر بھیجا ہے،
اسی لیے وہ روزانہ رات کو فضائے قرب میں پرواز کرنے لگ جاتے ہیں۔ کل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، کہہ دو کہ ہر شخص اپنے سانچے کے مطابق عمل کر رہا ہے، پھر تیرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ رات کی اغوئی سے بھاگنے والے اکثر اپنی بیویوں کے بستر پر دستیاب نہیں ملتے۔ ان کی بیویاں غنودگی میں اپنے بستر کو ٹٹولتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ نہ جانے کہاں گم ہو گئے ہیں۔ وہ گم نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے ہی گھر کے کسی کمرے میں معرفت کی چوٹی پر پہنچ گئے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم نے اس بات کا جواب دے دیا ہے کہ وہ رات کو کب ٹیک آف کرتے ہیں، یعنی کب پرواز کرتے ہیں۔ جب لوگ سو جاتے ہیں تب وہ چپکے سے کھسک جاتے ہیں اور 2-3 سپارے پڑھنے کے بعد ان کی روحیں زمین کو چھوڑ کر فضائے قرب میں پرواز کرنے لگتی ہیں، جسم کے مدار سے نکلے بغیر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ یقیناً قرآن کریم میں صراحتاً عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن قرآن کریم میں عشق کے سارے لوازمات اور عاشقوں کی صفات ملتی ہیں۔ مثلاً محبت کرنے والا آگ میں کبھی نہیں کودتا، صرف عاشق ہی آگ میں کود سکتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا، بے خطر آتش نمرود میں کود پڑا عشق، یعنی یہاں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عاشق سے بھی اگلی سٹیج عشق جو ہے، یعنی سراپا عشق جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ عشق کی پی ایچ ڈی مدارس میں نہیں کرائی جاتی، اسی لیے تو شیخ احمد جام نے فرمایا تھا، عشق را در مدرسہ تعلیم نیست۔ عشق کی تعلیم عام مدرسوں میں نہیں دی جاتی۔ جس طرح دنیا میں ہر تعلیم کے لیے الگ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں الگ الگ ہوتی ہیں، پہلے پرائمری کا اسکول الگ، پھر مڈل کا اسکول الگ، پھر سیکنڈری کا اسکول الگ، پھر ہائر سیکنڈری کا اسکول الگ، پھر گریجویشن کے لیے کالج، اور پھر ماسٹر کے لیے یونیورسٹی، اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے یونیورسٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح عشق الہی بھی رسول اللہ کی تعلیمات کی پی ایچ ڈی ہے، اور وہ پی ایچ ڈی ہے وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھائے جو تم نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت گواہ ہے کہ آپ نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو ہے جینا اور مرنا سکھایا۔ عشق اور محبت دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم آپ کو اس مدرسے میں لے جائیں گے جہاں عشق کی پی ایچ ڈی ہوتی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ عشق کو باہر سے درآمد نہیں کرنا پڑتا، بلکہ عشق تو انسان کے اندر سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے قرآن کریم کو دل کی دھڑکن بنا لیا جائے تو یہی عشق ہے۔ اسی طرح اگر قرآن کریم اور احادیث کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی خواہشات کو تسلیم کے خنجر سے قتل کر دیا جائے تو یہی عشق ہے۔ راتوں کو سجدوں اور قیام میں گزارنا یہی عشق ہے، اور ان کے اس عشق کی خبر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح دی ہے، یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ وہ اپنی راتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ سجدوں اور قیام میں گزارتے ہیں۔ اسی طریقے سے تسلیم کے خنجر سے خود کو قتل کرنے کی، اپنی خواہشات کو قتل کرنے کی خبر اللہ نے قرآن میں اس طرح دی ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں صرف اتنی سی بات پر جو ہے کہ ایمان لائے کہہ کر ہی چھوڑ دیں گے اور ان کو تسلیم کے خنجر سے قتل نہیں کیا جائے گا؟ عشق محمود میں پی ایچ ڈی کرنے کا طریقہ جو ہے وہ قرآنی طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ویلاگ میں بتائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔